الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حرمین چینل کے سامعین، محمد اخلاق حیات الطاری عرض کر رہا ہوں۔ جیسا کہ پچھلے بیانات میں طہارت کے بارے میں، پاکیزگی کے بارے میں کچھ خلاصہ عرض کیا تھا، آج انشاءاللہ عز و جل قرآن و حدیث کے دلائل دیتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل طہارت و صفائی، جسمانی پاکیزگی کا بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کہ اسلام میں یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ پاکی اور ناپاکی کا علم حاصل کرنا۔ پچھلے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر نجاستیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو نجاست کبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی بڑی نجاست، اور دوسری نجاست صغریٰ کہلاتی ہے، چھوٹی نجاست۔ اور پچھلے بیان میں یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ بڑی نجاست جو ہوتی ہے اس کے لیے مرد یا عورت پر جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو نجاست کبریٰ کہلاتی ہیں، اور ان کے لیے غسل کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ اور جب نجاست صغریٰ ان پہ وارد ہوتی ہے تو ان کے لیے وضو کا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوگی، نہ وہ قرآن پاک کو چھو کر پڑھ سکتے ہیں اور نہ نماز ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کتنا زور دیا ہے، اور جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص طہارت یعنی پاکیزگی میں نہیں رہتا اس کے کیا نقصانات ہیں، اور جو با طہارت پاکیزہ رہتا ہے اس کے کیا فضائل، اور اس بندے کو جو پاک و صاف رہتا ہے اسے کیا برکات حاصل ہوتی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں، پاکیزگی حاصل کرنے اور ناپاکی سے دور رہنے کے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نجاست اور گندگی کو دور کرنے کے، صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ اسلام دین فطرت اور مکمل ضابطہ حیات ہے، اور انسان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ انسان طبعاً صفائی پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت میں رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اسلام نے تمام انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، ظاہری اور باطنی صفائی کے تمام اصول بتا دیے ہیں۔ قرآن و حدیث کے ذریعے تمام چھوٹے اور بڑے مسائل سے آگاہ کر دیا گیا ہے، جس کو ہم فقہی مسائل کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر عملی طور پر ان تمام باتوں کو سمجھا دیا ہے، تاکہ
کوئی مشکل نہ رہے۔ دنیا کے ہر مذہب نے طہارت و پاکیزگی کو پسند کیا ہے اور اس کی تاکید بھی کی ہے، مگر جتنا زور اسلام نے دیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے۔ چند آیات مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سے برکات آپ کو حاصل ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار جگہ پر طہارت اور تزکیہ نفس کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک سورہ مدثر یعنی قرآن پاک میں سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات ارشاد فرماتی ہے، یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، یعنی جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار و محبت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے، یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، یعنی میرے پیارے نبی، وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ۔ ترجمہ قرآن، اے کپڑے میں لپٹنے والے یعنی میرے نبی، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے۔ اب اس میں جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ پاکی سے میں رہیے اور ناپاکی سے دور رہیے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تو جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ہی نازل ہوئی ہے، لیکن یہ امت مسلمہ کو حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے امت کو یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات ارشاد فرما رہی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ترجمہ قرآن، بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ارشاد فرما رہی ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَہِّرُوا۔ ترجمہ قرآن، اور اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو پاکی حاصل کر لو، یعنی نہا دھو کر پاکی حاصل کر لو۔ پھر سورہ توبہ میں مزید اللہ تبارک و تعالی کی ذات کیا ارشاد فرما رہی ہے، ترجمہ قرآن، ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ میں مزید ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی رکھے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 73 یعنی 77 to 79۔
تک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ قرآن، بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی طہارت اور پاکیزگی کو کتنا پسند فرماتا ہے۔ اب آئیے کہ جناب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتی ہے، کیونکہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حدیث مبارکہ کا پڑھنا، جاننا، سمجھنا یہ اشد ضروری ہے۔ تو بغیر حدیث کے قرآن پاک کی بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور طہارت یعنی پاکیزگی نماز کی کنجی ہے۔ مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں، 4 چیزیں انبیاء علیہم السلام کی سنت ہیں۔ نمبر 1 حیا، نمبر 2 نکاح، نمبر 3 خوشبو لگانا، نمبر 4 مسواک کرنا۔ مزید فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہ لگ گیا، یعنی تھوڑی سی نماز میں، یعنی کہ اس کو بھول نہیں کہیں گے، یعنی کہ مغالطہ لگا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا، امت کی کو سمجھانے یا تعلیم کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، یعنی مشابہ لگ گیا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اچھی طرح پاکیزگی حاصل نہیں کرتے اور امام ان کی وجہ سے بھول جاتا ہے۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی باوضو نہیں جاتا یا وضو میں کمی رہ جاتی ہے، غسل میں کمی رہ جاتی ہے، تو اس کا اثر جو ہے یہ وہ امام پر بھی پڑتا ہے۔ تو لہٰذا میں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی طرح طہارت کریں، سیکھ کر، اور پھر ہی نماز پڑھا کریں۔ شریعت میں طہارت کے 2 ذرائع ہیں، ایک وضو اور دوسرا غسل۔ ان کے علاوہ کسی بیماری یا پانی کے علاوہ پانی کی عدم دستیابی یعنی موجودگی کی صورت میں تیمم بھی طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب تیمم جو ہے یہ علیحدہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بیان کروں گا میں، تو اس کے مسائل بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو طہارت کی اقسام جو ہے وہ کچھ مزید اقسام ہیں، وہ سماعت فرما لیں کہ خالی پانی کے ذریعے طہارت و غسل کرنا ہی ضروری نہیں، بلکہ اس کے لیے روحانی بھی طہارت ہونا ضروری ہے، کہ جس کو فقہاء کرام نے لکھا ہے طہارت فکر، یعنی فکر سوچ کی طہارت، طہارت اخلاق یعنی اچھے کردار، اچھی گفتگو کی طہارت۔ طہارت فکر کیا ہے؟ طہارت فکر سے مراد ہے کہ گندے خیالات سے پاک ہونا، غلط اور بری سوچ سے پاک ہونا، دوسروں کو دھوکہ دینے اور ان کے بارے میں برا سوچنے کے خیالات کو ختم کر دینا، یہ طہارت فکر ہے۔ طہارت اخلاق، ہر اس بری عادت کو چھوڑ دینا جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، طہارت اخلاق کہلاتا ہے۔ مثلا نفاق، جھوٹ، غیبت اور حسد، چغلی وغیرہ۔ جناب آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یعنی تعلیم امت کے لیے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثیں ایسی ملتی ہیں جس میں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار بھی کرتے تھے، تعلیم ملتا ہے۔ تو اس سے کوئی یہ مراد نہ سمجھے جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل ثم ما ضل کہ گناہ ان سے صدور ہوتے تھے، نہ، انبیاء علیہ السلام کی ذات پاک معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بعض چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی فرمائی اور تعلیم امت کے لیے ارشاد فرمائے۔ تو انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام جو ہے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومات ہیں، یعنی معصوموں کے سردار ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک و صاف پیدا فرمایا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد امت کو سمجھانا، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ طہارت جسم، طہارت جسم سے مراد جسم کو ناپاکی اور گندگی سے پاک رکھنا۔ آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے، لوگ عام غسل کرنے کو ہی طہارت سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت کے قائم نہ ہونے سے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کی عبادت کے وقت جسم، جگہ، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، جس کی صفائی سے روح کو مسرت حاصل ہوتی ہے، انسان اور حیوان میں فرق قائم ہوتا ہے۔ جناب آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، ہمیشہ باوضو رہو، دونوں محافظ فرشتے تجھے دوست رکھیں گے۔ طہارت لباس یعنی لباس کی طہارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اگرچہ سادہ اور پیوند دار ہوتا تھا مگر صاف ستھرا اور پاک ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو بھی پاک اور صاف لباس پہننے کی تلقین فرمائی۔ طہارت مکان، اس سے مراد اپنے گھر کو ہر لحاظ سے پاک و صاف رکھنا ہے۔ اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، چند طہارت کے فضائل اور برکات سنیے کہ جو شخص مرد ہو یا عورت ہو پاک صاف رہنے والا ہے، اسے غسل کر کے باوضو رہنے سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکتیں اور سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ